اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قابل قدر سادات المؤمنین و مومنات شیعہ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 1436 ہجری کے عشرہ محرم کی بعنوان امامت الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھمل مانچسٹر یوکے میں شب عاشور میں 10ویں اور آخری مجلس عزا ہے. ہم نے 9 دن میں مسلسل قرآن و حدیث سے فرامین ائمہ سے ارشادات اصحاب سے کامن سینس سے حدیث قدسی سے یہ ثابت کیا کہ امامت ایسا عہدہ ہے جو بغیر کوالیفیکیشن کے بغیر ٹیسٹ کے بغیر امتحان کے بغیر شرائط و اوصاف کے نہیں ملتا. یہ ایسا عہدہ ہے کہ جو اکثر نبیوں کو نہیں ملا. تو جو عہدہ اکثر نبی نبوت و رسالت کے باوجود نہ لے سکے
وہ بغیر صفتوں کے، بغیر شرطوں کے، بغیر امتحان کے، بغیر کوالیفیکیشن کے کسی امتی کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس 9 روزہ گفتگو میں تقریباً ہم نے ان تمام پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کی کہ جو تشنہ تھے اور جن کی وجہ سے یہ عنوان ہمیں سمجھ میں آ سکا، اور انشاءاللہ اپنی باقی ماندہ زندگی میں ہم جہاں جہاں تک ہو سکے گا امامت کے سفیر بن کر حقیقی اماموں کا انٹروڈکشن کرائیں گے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ جن کے امام حقیقی نہیں، ان کی انویسٹمنٹ تبلیغ میں بہت زیادہ ہے، اور جن کے امام حقیقی ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس عشرے کے بعد ہر شخص مبلغ بنے اور دوسروں تک آؤٹ ریچ پروگرام کے ذریعے یہ مقدس مشن پہنچائے اور اس عنوان کو، اس امامت کی شرائط اور اوصاف کو ذکر کریں۔ آج کی تقریر کا آغاز اس جملے سے ہو رہا ہے کہ حضور کریم نے خطبہ غدیر کے اختتام پر یہ ارشاد فرمایا، انما اکمل اللہ عز وجل دینکم بے امامت ہی۔ اے مسلمانوں، آج کے دن اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا علی کی امامت کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ہم علی کو مولا مان لیتے ہیں، ولی مان لیتے ہیں، ہم امام نہیں مانتے۔ نبی اس سے واقف تھے، ولی کہنے کے بعد، مولا کہنے کے بعد بار بار آپ نے مولا علی کی امامت کا تذکرہ کیا کہ اگر دین تمہارا مکمل ہے تو اس علی کی امامت کے ساتھ جس کا بازو پکڑ کر میں نے تمہارے سامنے روز روشن کی طرح بتا دیا ہے تاکہ تم مکس اپ نہ کرو، یہ تمہیں غلط فہمی نہ ہو کہ ولی کوئی اور ہے، امام کوئی اور ہے، خلیفہ کوئی اور ہے، مولا کوئی اور ہے۔ جو خلیفہ ہے وہی مسیح ہے، وہی میرا بھائی ہے، وہی میرا وارث ہے، وہی میرا جنازہ پڑھے گا، وہی مجھے غسل دے گا، وہی میرے قرضے ادا کرے گا، وہی مولا ہے، وہی امام۔ تو یہ خطبہ غدیر عام طور پر سرسری پڑھنے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ سارے خطبہ غدیر کو پڑھیں تو جہاں ولایت کو مولائیت کا اقرار دیا ہے وہیں پر حضور نے امامت علی کا بھی اقرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جو سورہ والشمس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها ودمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اس سورت کے اندر پہلے ذکر ہے سورج کا، پھر ذکر ہے چاند کا۔ حضور سے کسی نے پوچھا اسی موقع پہ جب امام کا تعارف کرا رہے تھے تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما الشمس وما القمر، فرمایا الشمس محمد رسول اللہ والقمر ولی اللہ۔ نعرہ حیدری! شمس سورج، میں محمد رسول اللہ۔ امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اوریجن لائٹ کا، اس کا سورس ہے
ہمارا آقا، اور وہاں سے لیتے ہیں مولا علی، اور وہاں سے آگے لیتے ہیں سارے ستارے. یہ اوریجن ہے. اب عجیب منظر فکر ہے کہ سورج اور چاند عجیب تناسب ہے. کچھ عبادتیں وہ ہیں جو شمسی ہیں، کچھ عبادتیں وہ ہیں جو قمری ہیں. نماز شمسی ہے، فجر آفتاب کے طلوع سے 70 منٹ پہلے، 80 منٹ پہلے، جیسے جیسے آپ نارتھ چلے جائیں تو کم ہوتا جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا 70 سے 90. زور سورج ڈھلے گا تو نماز ہوگی، سورج نہ ڈھلے تو نماز نہیں ہوگی. یہ شمسی ہے. مغرب، عصر، عشاء یہ شمسی عبادت ہے. مہینہ ذی الحج کا آئے گا تو حج ہوگا، پھر سورج زوال کرے گا تو میدان عرفات میں حج شروع ہوگا، سورج طلوع کرے گا تو مینا میں قربانی ہوگی. تو کچھ عبادتیں ہیں شمسی، کچھ عبادتیں ہیں قمری. بات یاد رکھنا، کوئی عبادت بھی نجومی نہیں ہے کہ کوئی عبادت ستارہ آئے تو عبادت ہو، ستارہ جائے تو عبادت نہ ہو. ستارے ڈیکوریشن کے لیے ہیں، عبادت کے تعین کے لیے نہیں ہے. عبادت کے تعین کے لیے محمد رسول اللہ علیہ تو اب یہ بات ذہن نشین ہو گئی. ماشاءاللہ شیعہ اور سنی مسلمان بھائی بہن 10 روز مسلسل بلکہ 11 روز ان مجالس میں تشریف لاتے رہے. اور اس وقت ہمارے سابقہ لارڈ میئر نعیم الحسن صاحب بھی، کونسل صاحب بھی اس وقت یہاں تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. جب یہ لارڈ میئر تھے تو انہوں نے اپنے آفس میں ذکر حسین علیہ السلام کرایا تھا اور نیاز حسین بھی ہمیں وہاں سرو کی تھی. انہوں نے اپنے عہدے کا خیال نہ رکھا، اپنے اسلام کا خیال رکھا. اگر ہر مسلمان عہدے پر اسلام کو ترجیح دے دے تو کائنات میں ہر مسلمان حسینی ہوگا، کوئی یزیدی نہیں ہوگا. ایک نعرہ لگا دے تو میں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتر بھل میں دامے درہمے سخنے قدم تعامل فرمایا ہے. اور آج شب عاشور ہے. میں گزارش بھی کروں گا کہ آپ مہربانی فرمائیے، اشراف ختم ہو رہا ہے. کل تو صرف پرسے کی مجالس ہوگی اور ظاہر ہے کہ سوئم کی مجلس پھر آخری مجلس ہوگی. مختلف عنوان تھا. تو جن حضرات و خواتین ابھی تک ڈونیشن نہیں دیا ان سے گزارش ہے شب عاشور کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں، بی بی زینب کے صدقے میں، شہداء کربلا کے صدقے میں دل کھول کر آج جانے سے پہلے الحسین مسجد کے لیے ڈونیشن دے کے جائیے تاکہ ٹارگٹ میچ ہو سکے اور ڈے ٹو ڈے جو ایکسپنسز ہیں ان کے لیے آپ کی مدد شامل ذکر حسین ابن علی ہو سکے. یاد رکھیے جو بھی اس میں انویسٹمنٹ کرے گا انشاءاللہ اس کی انویسٹمنٹ کبھی ضائع نہیں جائے. مجھے بتایا گیا کہ عبد الرحمن صاحب کی زوجہ جو یہاں پر بہت انوالو تھی اور بڑی انہوں نے خدمت کی ہے مسجد کی، وہ دنیا سے چلی گئی ہیں. ان بہن کو بھی اور دیگر جتنی بہنیں بھائی دنیا سے چلے گئے جو معاونین تھے الحسین مسجد کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو حاضرین موجود ہیں جن میں کوئی علیل ہے اللہ ان کو شفا دے. اور سید فخر سمیت جن کی بھی کوئی مشکل ہے اللہ مشکل کو حل فرمائے. غلام سجاد شاہ سمیت جس نے بھی کبھی ارادہ کیا ہے کہ ذکر و فکر حسین سے مجھے نیاز ملے، اللہ تعالیٰ اسے آج کی اس مجلس سے خالی نہ پلٹائے. میں اپنے بانیان کا بھی جنہوں نے مجھے بلایا ہے شکر گزار ہوں. انتظامیہ کا، موجودہ جو چیئرمین صاحب ہیں ان کا، سیکریٹری صاحب کا، خزانچی صاحب کا،
اور ہمارے جو سابقہ چیئرمین جناب سید ذوالفقار افتخار شاہ صاحب کاظمی، ان کا میں خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ مجھے یہاں انٹروڈیوس کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اور تمام سادات و مومنین کو صحت و سلامتی سے رکھے. اور جتنے میرے بھائی بہن 10 دن مجالس میں آتے رہے اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان مجالس کو ہم سب کے لیے باعث مغفرت و توبہ قرار دے. حالات دنیا کے کیونکہ بدل رہے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں. تو گفتگو جہاں سے شروع ہوئی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں ہوں شمس، علی ہے قمر، میں ہوں سورج، علی ہے چاند. جس جگہ آخری تاریخ کا سورج غروب کرتا ہے افق کی اسی جگہ پہلی کا چاند طلوع کرتا ہے. جس جگہ روشنی ختم ہو رہی ہوتی ہے سورج کی مغرب کے افق پر، وہیں سے چاند کی روشنی شروع ہو رہی ہوتی. تو ایک بات طے ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج ڈوب جائے اور چاند افق پہ نہ آئے. یہ ممکن نہیں ہے کہ 80 سال تک بغیر چاند کے افق رہ جائے. ادھر سورج غروب کرے، ادھر ضروری ہے کہ چاند طلوع کرے. جب اسلام کے افق کا سورج ہے محمد مصطفیٰ اور چاند ہے امام، تو چاہیے تو یہ جیسے ہی سورج غروب کر رہا ہو، قبر میں دفن ہو رہا ہو، وہیں سے امامت کا چاند طلوع کر رہا ہو. محمد رسول اللہ جا رہے ہو، علی مرتضیٰ سمجھ لیجئے. حضور نے اسی خطبے میں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ وعلیا والائمہ من صلبہ ولدی من صلبہ فاولئک هم الفائزون. قیامت کے دن وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے اللہ کی بھی اطاعت کی ہوگی، رسول کی بھی اطاعت کی ہوگی، علی کی بھی اطاعت کی ہوگی اور ان اماموں کی اطاعت کی ہوگی جو کہلائیں گے میرے بیٹے، ہوں گے نسل علی سے. لہذا یہ بات طے ہو گئی کہ جو بھی امام آئے گا وہ نسل علی سے ہوگا، نسل نبی سے ہوگا. مسلمانوں کا امام وہی ہے جو نسل نبی سے ہو، نسل علی سے ہو. اب گفتگو یہاں سے اپنے آخری مرحلے میں آ رہی ہے اور اس پر خاص میں توجہ چاہوں گا کیونکہ آج شب عاشور ہے تو میں عزت حاصل کروں گا اپنے تیسرے امام کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں عرض کروں کہ جو کائنات کے کسی بشر کو اللہ نے نہیں دی. حتیٰ کہ وہ چیزیں ان کے جد کو بھی نہیں ملی، ان کے بابا کو بھی نہیں ملی، ان کی ماں کو بھی نہیں ملی، ان کے بھائی کو بھی نہیں ملی، ان کی اولاد کو بھی نہیں ملی. وہ مخصوص ہیں حسین ابن علی سے تاکہ اشرا ختم ہو. اشرا ختم ہو تو ہم مسلمان اس اشرا امامت سے سرکار سید الشہداء کی ان خصوصیات کو بھی لے کے جائیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنی نجات کا سامان کر سکتے ہیں. کچھ تو وہ فضیلتیں ہیں کہ جن میں ان کے بھائی ان کے ساتھ شریک ہیں. مثلا الحسن والحسین ریحانتی. حضور نے فرمایا اگر تم نے میری خوشبو سونگنی ہو تو یا حسن سے میری خوشبو آئے گی یا حسین سے میری خوشبو آئے گی. اس میں تو یہ شہزادے برابر ہیں. احب اللہ ہو من احب حسنا. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے بیٹے حسن سے محبت کرے. احب اللہ ہو من احب حسینا. اللہ اس سے محبت
محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرے. یہ تو مختلف یہ وہ صفتیں ہیں جن میں دونوں بھائی شریک ہیں. جن میں حسین بن علی ممتاز ہوتے ہیں ان میں ایک صفت یہ ہے سجدے میں ہے نبی, پشت پہ ہے حسین. نبی نے چاہا حسین کو گرا دے, نماز بچا لے. اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل نے آ کے کندھا دبایا اور کہا اللہ کہتا ہے اے میرے رسول تسبیح بڑھا دیجیے, حسین کو نہیں اتارنا. 70 مرتبہ سجدے کی تسبیح بڑھائی, حسین کی ناز برداری کی. اللہ نے بھی نبی نے بھی ایک بات طے ہو گئی کہ جس کی وجہ سے عبادت میں خلل نہیں آتا اسے حسین کہتے ہیں. میرے بھائی بہنوں نے اس واقعے کو سنا ہے, مگر جو ہم نے رزلٹ دینا ہے اس پہ توجہ ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, اگر پشت پر اپنے نواسے کو سوار کر کے نماز سنت ہو تو پھر اہل سنت کو ایسے ہی پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. کوئی اہل سنت کا فرد ایسا نہیں کہ جو نواسے کو پشت پہ بٹھا کے نماز پڑھے. اور اگر یہ فرض ہو تو پھر شیعہ سنی سب کو کرنا چاہیے کیونکہ فرض ہے, واجب ہے. اگر یہ فرض بھی نہیں سنت بھی نہیں تو فضول کام تو نبی کر نہیں سکتے. نبی جو کر دے وہ شریعت ہوتی ہے, نبی جو کہہ دے وہ طریقت ہوتی ہے. نبی کے ایکشن سے تو قرآن بنتا ہے, نبی کے ریئیکشن سے تو شریعت بنتی ہے, نبی کی رضا و غیر رضا سے تو دین بنتا ہے. ایسا کام نبی کر نہیں سکتے جو آتھورائز نہ ہو, نہ یہ فرض ہے نہ سنت ہے. تو آپ پوچھئے نبی سے کہ یا رسول اللہ آخر آپ نے نواسے کو نہیں گرایا, ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے نواسے کو پشت پہ رکھ کے نماز پڑھیں. نبی جواب دیں گے میں نے جو نہیں گرایا نواسا سمجھ کے نہیں بلکہ دین سمجھ کے. دین استوس ہے, دین بنا استوس ہے. حسین دیندار کا نام نہیں, دیندار وہ ہے جو حسین کو مانتا ہے. میں نے حسین کو دین سمجھ کے نہیں گرایا اس لیے کہ دین کا گرانا نبی کے لیے بھی جائز نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی 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 قدم قدم گلی گلی علی 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 چمن چمن گلی گلی علی 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 چمن چمن گلی گلی علی 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 ماشاءاللہ. آپ ذرا مرادہ فرمائیں کہ وہ خصوصیات جو صرف حسین کی ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی کے کندھے پہ سوار ہے حسین, اور فرماتے ہیں کہ نانا دوسروں کی سواریاں بولتی ہیں اور آپ کی سواری بول نہیں رہی. وہ امامت کی ایک شان یہ آ گئی کہ اگر امام رسول کے اوپر سوار ہو جائے تو توہین رسالت شمار نہ ہو بلکہ عین رضائے رسالت ہو. امام اسے کہتے ہیں, امام کا رشتہ رسول سے ایسے ہونا چاہیے کہ اگر امامت کے قدم دوش رسول پہ آ جائے یا امامت کے قدم پشت رسول پہ آ جائے تو یہ توہین نہ ہو. اب کسی میں مجال ہے دوش رسول پہ قدم رکھ دے, کوئی امتی پشت رسول پہ قدم رکھ دے, یہ شرم جائز نہیں, یہ حرام ہے. جس طرح قرآن پر قدم نہیں رکھ سکتے اس طرح حضور پر قدم نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ دائیں طرف حضور کے کندھے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ, بائیں طرف لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ, اور سینے میں ہے پورا قرآن.
حسین کی مٹھی میں بند ہے، سارا جہاں جیو حسین کی مٹھی میں بند ہے۔ علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، نعرہ حیدری۔ تو آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں، آج کیونکہ شب عاشور ہے تو ایسا میسج پوری دنیا تک جائے کہ جس میں امامت کا صحیح تعارف تو ہو جائے۔ اب ایک اور سلسلہ سن لیجیے اور میں آہستہ آہستہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ یہ روایت جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سن لیں۔ اس میں کچھ خصوصیتیں ہیں حسین ابن علی کی جو کسی اور میں نہیں گزری، وہ صرف حسین سے مخصوص ہے۔ روایت یہ ہے، لما ولد الحسین ابن علی وکان مولدہ لیلۃ الجمعۃ عشیۃ الخمیس اوحی اللہ الی مالک النیران ان اخمد النیران لکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا۔ جس شب جمعہ میں حسین ابن علی پیدا ہوئے، اللہ کی ذات نے داروغ جہنم کو آواز دی، اے داروغ جہنم جو جہنم آج تک نہیں بجھی، جب سے پیدا ہوئی ہے آج بجھا دے، اس لیے کہ حسین آگے۔ سبحان اللہ۔ یہ آگ کسی کے آنے پہ نہیں بجھی، صرف حسین کے آنے پہ بجھی۔ وَأَوْحَى إِلَىٰ رِضْوَانِ الْجِنَانِ أَنْ أَخْمِدْ أَنْ زَخْرِفِ جِنَانَ۔ اللہ نے رضوان بہشت کو حکم دیا، اے رضوان بہشت تم آج کی شب جنت کو نئے سرے سے ڈیکوریٹ کر دو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے امام بارگاہ اتنا خوبصورت سجایا ہے، کیا اللہ کی جنت سجی ہوئی نہیں ہوگی؟ نہیں، کیونکہ حسین آئے ہیں پھر سے سجا دو۔ پتہ چلا یہ اللہ کی خواہش ہے کہ جہاں ذکر حسین ہونا ہو اسے پھر سے سجاؤ، جنت کو پھر سے سجاؤ، اس لیے کہ حسین آ گئے۔ وَأَوْحَى إِلَى الْحُورِ الْعِينِ أَن تَزَاوَرَنْ وَتَزَيَّنَنْ لِكَرَامَةِ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي دَارِ الدُّنْيَا لِمُحَمَّدٍ۔ اور ایک مرتبہ اللہ نے آواز دی جنت کی ساری حوروں کو، اے جنت کی حوروں تم سب کی سب جاؤ درے حسین پر اور جا کر حسین پر سلام کرو، اس لیے کہ محمد کے ہاں نوازا ہوا ہے جسے میں محمد کا بیٹا کہہ رہا ہوں۔ ایک بات اور طے ہو گئی کہ حسین ابن علی کے سلام کو وہ جاتی ہے جو حوریں ہوتی ہیں، یہ حوروں کا اسٹیٹس ہے جو سلام حسین کے لیے جاتی ہے۔ وَأَوْحَى إِلَى الْمَلَائِكَةِ قُومُوا صُفُوفًا بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ۔ اللہ نے ہر فرشتے کو حکم دیا، اے فرشتوں ہر عبادت چھوڑ دو اور آستان محمد پہ جا کر حسین کو سلام کرو۔ حسین کا سلام رکوع سے بھی افضل ہے، سجدے سے بھی افضل ہے، قیام سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے اب حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب 1 حج کے برابر، 10 حج کے برابر، 70 حج کے برابر، 90 حج کے برابر، 1000 حج کے برابر، 2000 حج کے برابر، لاکھ حج کے برابر، 3 لاکھ حج کے برابر۔ زیارت ایک حسین برابر ہے 3 لاکھ حج اور عمرہ کے۔ جو حج عمرہ آپ 5000 پاؤنڈ دے کے کر کے آتے ہیں اس کی قبولیت کا یقین نہیں۔ نبی نے فرمایا میرے حسین کی زیارت یوں ہے
جیسے تم نے مجھ محمد کے ساتھ مل کے حج کیا ہو، مل کے عمرہ کیا ہو۔ یہ ہے حسین ابن علی کا امتیاز جو اللہ کی ذات نے کسی اور کو نہیں بخشا۔ دیکھیں شیعہ و سنی سب نے لکھا ہے راہب کے اولاد نہ تھی اور حضور نے اس کو پلٹا دیا کہ جاؤ۔ جیسے ہی راہب کا چہرہ دیکھا حسین ابن علی نے تو نانا سے پوچھتے ہیں نانا یہ پریشان کیوں ہے؟ جب آیا تھا خوش تھا، آپ کے دربار سے جا رہا ہے تو پریشان جا رہا ہے۔ حسین کی نیچر سمجھ لو، حسین چاہتے ہیں جو دربار پیغمبر میں آئے ویسا خوش نہیں، اس سے زیادہ خوش جائے، یہ حسین کی خواہش ہے۔ تو کہا کہ کیا کروں بیٹے حسین، اس کے مقدر میں اللہ نے اولاد لکھی نہیں، سمجھو رہے۔ حسین ابن علی نے بچپنے کی معصومیت سے کہا نانا کیا مقدر بنایا نہیں جا سکتا؟ سمجھنا مقدر ایک نہیں 7 دن ہے۔ تو یاد رکھیے اگر مقدر خراب ہو تو ٹھیک کرانا نبوت کا کمال ہے، مقدر سرے سے ایگزسٹ نہ کرتا ہو بنوا دینا حسین کی امامت کا کمال۔ ماشاءاللہ یہ ملاحظہ فرماتے چلے کہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام میں مثلا ایک خاص خصوصیت، ہر مٹی کا کھانا حرام ہے۔ کعبے کی مٹی، کعبہ بن رہا تھا، آپ نے مٹی اٹھائی، پوچھئے فقہاء سے، شیعہ اور سنی سب کہتے ہیں جائز نہیں۔ روضہ رسول کی مٹی جائز نہیں، مولا علی کے روضے کی مٹی جائز نہیں۔ کمال ہے ہر جگہ کی مٹی حرام ہے، صرف حسین کی خاک شفا کا کھانا جائز ہی نہیں، باعث شفا بھی ہے۔ جس کو کوئی شفا نہ دے اسے حسین کے قدموں کی خاک شفا دے۔ حسین ابن علی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پاس وہ مقام پیدا کیا کہ اس مقام کے بعد، اب دیکھیں یہ مقام تو ملا ہے شہادت کے بعد شہید اعظم سید الشہداء کا، مگر فطرت کو جو شفا ملی ہے وہ شہادت کے بعد نہیں، وہ ولادت کے بعد۔ تو جو ولادت کے بعد اتنا عظیم تھا وہ شہادت کے بعد اتنا عظیم ہوگا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ولادت کے بعد بلندتر سلامات اگر کوئی اس میں اعتراض کرے جس طرح کے لوگوں کا رواج ہے، آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ کرٹیکل ضرور بنیے، ضرور کرٹیسائز کیجیے، مگر سینس کے دائرے میں رہ کر، بغیر سینس کے کرٹیسزم نہیں کرنا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خاک شفا حسین کی ہے، حالانکہ افضل تو نانا، افضل تو بابا ہے، افضل تو ماں ہے، افضل تو بھائی، ان کی خاک شفا کیوں نہیں؟ اسی شہزادے کی خاک شفا کیوں ہے؟ تو آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کا ایک اصول ہے سورہ یوسف میں، اذهبوا بقمیصی ھذا وَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِی یَأْتِ بَصِیرًا۔ یوسف کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، جاؤ یہ میرا پیرہن لے جاؤ، بابا کی آنکھوں پہ ڈالنا، نابینائی سے بینائی مل جائے گی۔ افضل تو یعقوب ہے، اپنے پیرہن سے شفا کیوں نہیں لے رہے؟ پتہ چلا جو مظلومیت میں زیادہ ہوتا ہے اس کی نسبت میں شفا ہوتی ہے۔ جس طرح یوسف مظلومیت کی وجہ سے باپ کی آنکھوں کے شفا کے سبب بن رہے ہیں، اس لیے افضل رسول ہے، افضل علی ہے، افضل بطول ہے، افضل حسن ہے، خاک شفا حسین کی۔ یہ سرکار سید الشہداء کہ وہ
امتیازات ہیں. کوئی ایسا نبی نہیں کوئی کہ جس کی زری پر سارے نبی ایک ساتھ جاتے ہیں. توجہ کیجیے, یہ عزت صرف حسین کو ملی کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے دنیا کا کوئی معصوم نہیں ہوتا جو حسین کو سلام کرنے لگے. کیا امتیاز ہے حسین. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حسین بن علی بچے تھے اور وہ تشریف لائے, نانا خطبہ دے رہے تھے, تشریف لائے تو ان کا پاؤں کرتے سے اٹک گیا اور شہزادے گر گئے. مسجد کے باہر کیچڑ تھا تو شہزادے کیچڑ میں لت پت ہو گئے. میں نے کیا دیکھا, حضور نے خطبہ چھوڑا اور مجھ سے پہلے جا کے برق رفتاری سے حسین کو اٹھا لیا. عجیب منظر فکر ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ بچے کے مٹی لگی ہے, آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے, بچہ مجھے دے دیجیے. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ اتعلم ان حسین, جانتے ہو یہ کون ہے جو مٹی اس سے مس ہو جائے وہ خاک شفا بن جاتی ہے. عجیب امتیاز ہے امامت حسین ابن علی علیہ السلام کی. عجیب امتیاز ہے. یہ جو خود کربلا کی سرزمین ہے اس کے بھی بڑے امتیاز ہیں. ان میں ایک امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جو قبۃ الحسین کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کر لے, میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں اس کو کبھی خالی نہیں پڑتا ہوگا. یہ قسم کسی اور کے لیے نہیں ہے, یہ صرف حسین کے لیے. کیا کہنا حسین ابن علی کا. اس کی ایک وجہ اور بھی سن لیں امتیازات کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان قربان ہو حضور پر. ہم سب مسلمان کلمہ گو ہیں حضور کے, اور آج جو مظالم ہو رہے ہیں واگا بارڈر پر, جو سوسائڈ اٹیکس میں 50 لوگ شہید ہو رہے ہیں, جو 6 سال کی بچیوں کو اغوا کر کے شہید کیا جا رہا ہے, مسجد و امام بارگاہوں میں جو بم مارے جا رہے ہیں, شام اور عراق کے اندر جو داعش کے ذریعے خواتین کو مارا پیٹا جا رہا ہے, 1700 اسٹوڈنٹس کو سارے میڈیا کے سامنے گولیاں ماری جا رہی ہیں. یہ اسلام حضور کا اسلام نہیں ہے. حضور کا اسلام تو یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ عمر بھر اس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جتنا کنڈیم کیا جائے ان کاورڈ ایکٹیویٹیز کو کرنا چاہیے, اور ہم تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں کو مل کر ان منحوسوں کے خلاف سراپا احتجاج کرنا ہوگا جنہوں نے پوری دنیا کا ماحول خراب کر رکھا ہے اور پوری دنیا میں یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, اور پھر برملا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سازش کی ہے. اور مجھے یہاں پر کنڈیم کرنا ہے سعودی عرب کے مفتی اعظم کو بھی کہ جس نے یزید کے ایکٹ کو شریعت محمد کہا اور حسین کے قیام کو خلاف شریعت کہا. اس نے قاضی شریح کی سیرت پر عمل کیا ہے. ہر دور میں قاضی شریح بھی پیدا ہوں گے, ہر دور کے اندر عبدالعزیز جیسے مفتی بھی پیدا ہوں گے, ہر دور کے اندر اسامہ بن لادن جیسے دہشت گرد بھی پیدا ہوں گے, مگر یاد رکھیے جس طرح یزید نہ رہا اس طرح یہ حسینیوں کا اجتماع ہمیشہ کے لیے ان یزیدیوں کی یزیدیت کو بھی تہس نہس کر دے گا. ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں حضور اور آقا کا امن کا کلمہ بلند ہوگا, ساری دنیا
بس احمد آپ کی تمام ہو رہی ہیں. ایک خصوصیت امامت حسین ابن علی اور سن لیجیے. دیکھیے کائنات میں کسی معصوم نے اللہ کی آیتیں دنیا سے جانے کے بعد نہیں پڑھی. آدم کے صحیفوں سے لے کر عیسیٰ کی بائبل تک، حضور پاک سے لے کر عسکری تک کوئی ایسا معصوم نہیں گزرا، مریم سے لے کر فاطمہ تک، کہ جس نے روح اور جسم کے انفصال کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ان کی بات ظاہر ہے، ان کو ہم ایگزامپٹ کر دیتے ہیں، جن کی روحیں نکل گئی کسی نے روح کے نکلنے کے بعد، نہ قرآن پڑھا، نہ تورات پڑھی، نہ بائبل پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ صحیفے پڑھی. کائنات میں یہ امتیاز صرف علی و بطول کے لال کا ہے کہ نو کے نیزہ پر قرآن پڑھا. میں نے بڑا عرصہ سوچا کہ آخر کیوں؟ اگر نہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ اگر نہ پڑھتے تو کیا ان کے چاروں بزرگوں میں کوئی کمی آ گئی جنہوں نے نہیں پڑھا؟ پہلے تو سوال یہ ہے کہ کیوں انہوں نے نہ پڑھا، کیوں انہوں نے پڑھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چاروں آئے تھے قرآن کی ترویج کے لیے. حضور آئے قرآن کی ترویج کے لیے، علی آئے قرآن کی ترویج کے لیے، فاطمہ آئے قرآن کی ترویج کے لیے، حسن آئے قرآن کی ترویج کے لیے. حسین ترویج کے لیے نہیں آئے، حسین آئے تھے قرآن کی حفاظت کے لیے. عقل کا تقاضا یہ تھا کہ محافظ ایسا ہو کہ جسے کوئی مار کے بھی مار نہ سکے، جو مر کے بھی زندہ ہو وہ محافظ ہے قرآن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی وہ سن لیں اور زحمت آپ کی تمام ہو گئی کہ اگر قرآن نہ پڑھتے تو کیا حل تھی. ایک جنگ میں قرآن نیزوں پر اٹھائے گئے تھے. اگر حسین قرآن نہ پڑھتے نو کے نیزہ پر تو انہیں جواب نہ ملتا. حسین نے نو کے نیزہ پر قرآن پڑھ کے ثابت کر دیا کہ اگر وہ قرآن بھی بولتا تو علی کی سپورٹ میں بولتا، اللہ کی سپورٹ میں بولتا. اور اب زیادہ تمہیدوں کا وقت باقی نہیں رہا. آج وہ شب آ گئی جس کو شہیدوں کی شب. آج کی شب میں بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کل کے جہاد کے. قاسم کی ماں قاسم کو شجاعت حیدری سنا رہی ہے، اور محمد کی ماں بچوں کو ماموں پہ قربان ہونے کی تلقین کر رہی ہے. اکبر کی ماں کہتی ہے سب سے پہلے تم جانا بیٹا. ایک بیوی ہے کہ جس کے پاس کوئی قربان ہونے والا نہیں ہے. حسین بن علی اور غازی نے دیکھا کہ ام کلثوم کہتی ہے کاش کہ میری بھی کوئی اولاد ہوتی تو میں آج بھائی کو قربان کرتی. ابو الفضل کی آواز آئی بہن میں آپ کی طرف سے قربان ہوں گا اپنے مولا و آقا. یہ شب کا وقت ایسا تھا، شب عاشور میں خیام فوج یزید میں قصر و سرود گانوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور خیام حسینی میں تلاوت قرآن، تہجد کی نماز، تسبیح و تکبیر و تحلیل و تقدیس کے ہمیں بلند. اسی سے سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. اسی شب میں ایک صحابی ہے میرے مولا کے، ان کا نام ہے نافع بن ہلال. نافع بن ہلال کہتے ہیں کہ رات کے پچھلے حصے میں نے دیکھا کہ مولا کے سر پہ دستار نہیں، پاؤں میں ڈالے نہیں،
بٹن کھلے ہوئے ہیں. جیسے کل کے ایٹیکیٹس میں بھی ہے کہ کل آپ ایک دوسرے کو مصافحہ نہ کریں. کل سر میں تھوڑی سی خاک ملا دیں. بٹن کھول دیں. آستین کے بٹن بھی کھول دیں. اس لیے کہ ام سلمہ نے جب دیکھا تھا نا عاشور کے دن رسول کو عالم خواب میں, تو یہی حال دیکھا تھا. سر پہ دستار نہ تھی, بٹن کھلے ہوئے تھے, ریش میں خاک تھی, سر پہ بھی خاک تھی. پوچھا تھا کیا حلیہ بنایا ہے یا رسول اللہ؟ فرماتے تھے میرا حسین مارا گیا. اجرکم اللہ. نافع بن ہلال کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا جا رہے ہیں میدان کی طرف. میں آہستہ آہستہ پیچھے چلا کہ کہیں کوئی دشمن پردے شب پہ وار نہ کھا. جب قدموں کی آہٹ سنی تو فرماتے من ورانی, کون ہے میرے پیچھے؟ میں نے کہا عبدکم, آپ کا خادم نافع بن ہلال. کہا نافع آؤ ضرور, مگر آہستہ آہستہ چلتے آنا, قدموں کی آہٹ زیادہ نہ ہو. ایک جگہ بیٹھے اور دیر تک روتے رہے. میں نے کہا یہاں رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں میرا قاسم گرے. پھر ایک اور جگہ بیٹھے پھر روتے رہے. میں نے کہا یہاں کیا ہوگا؟ یہاں میرے اکبر کے سینے میں نیزہ. فرات کے کنارے پہ گئے, دو جگہ بیٹھے, کہا یہاں کیا ہوگا؟ یہاں میرے شہباز کے دو پر گریں گے. پھر ایک جگہ بہت دیر تک روئے. یہاں کیا ہوگا؟ یہاں میرا 6 ماہ کا بچہ سے شعبہ تیر سے ذبح کیا جائے گا. اور اب دلوں پہ ہاتھ رکھنا ہے. حضرت قاسم کی شہادت پڑھنی ہے, مگر ایک جملہ شب عاشور کا ضرور پڑھیں. اعمال ہیں شب عاشور کے, انہیں بھی مس نہ کیجیے. روز عاشور کے اعمال میں زیارت حسین غریب, آج کی شب اور کل کا دن روٹین سے ہٹ کے ہو. کوئی اپنے جاب پہ نہ جائے, کوئی آج مزدوری نہ کرے, کوئی کل کے دن اپنا محل تجارت نہ کھولے, اس لیے کہ پوری کمائی رک گئی حسین کی ویران جنگل کے اندر. اللہ اکبر. حسین ابن علی ابن شیب میں جانے لگے تو مجھ سے کہتے ہیں نافع اب آگے نہ آنا, یہی کھڑے رہنا. مگر میں نے کان لگائے کہ کوئی دشمن نہ آ جائے. اب جو میں نے کان لگائے تو میں نے سنا میرا مولا یہ کہہ کے اتر رہا تھا اماں میں آ گیا, اماں میں آ گیا. جب واپس آئے میں نے پوچھا مولا یہ کون تھی؟ کہ نافع میری ماں آئی تھی میرے مقتل کو صاف کرنے کہ کل جب میں زینے ذوالجلال سے گروں تو یہ سنگریزے میرے زخمی بدن کو تکلیف نہ دے. جزاک اللہ, اجرکم اللہ. یہ شب ہے بڑی قیامت کی شب. سبیدہ سحر نمودار ہوا. یہ وہی شب ہے نا جس میں آپ اذان علی اکبر کی مجلس کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مولا کا ایک آفیشل مؤذن تھا. آج کے دن منع کر دیا تھا. محروق نام, محروق. آج تم نے اذان نہیں کہی, آج اذان میرا اکبر کہے گا. راوی نے لکھا جیسے ہی اکبر نے کہا اللہ اکبر, بی بی زینب نے خیمے میں ساری بیویوں کو جمع کیا. اے بیویوں ذرا آؤ میرے اکبر کی زندگی کی دعا. آج یہ شب عاشور ہے. آج کے دن کوئی ذاکر کا کمال نہیں, آج مجلس میں کوئی خطیب کا کوئی کمال نہیں. آج تو آپ کے دل میں قبر حسین ہے. خدا شاہد ہے ابھی رات نہیں آئی تھی, کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کر رہا, دل بیٹھتا سا جا رہا تھا. غریب زہرا کی یاد آ رہی تھی, اس شب کو یاد کر رہے تھے. آج کی شب ماں کا بیٹا موجود ہے, بہن کا بھائی موجود ہے, بیٹی کا باپ موجود ہے. ایک شب کا فاصلہ ہے سعادات کے اجڑنے میں. یہی وجہ ہے میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب افق پہ چاند کو دیکھا تھا, علی کی بیٹی نے ایک
नजरत आइस, सर से लेके पांव तक ऐसी निगाह की जैसे कोई किसी की जिंदगी से मायूस होकर निगाह करता। एक जुमला कहते हैं, बेटा कासिम, जब भी मैं अपने भाई हसन के लिए उदास होता था, मैं तुम्हारे चेहरे की ज़ियारत करता था, इसलिए कि तुम्हारा चेहरा हूबहू मेरे भाई हसन का चेहरा है। मैं कैसे अपने भाई के चेहरे को दूसरी मर्तबा खाक में मिलने दूं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जवानों ज़हन में रखना, बीवियों ज़हन में रखना, ये जो हज़रत कासिम की मखसूस मजलिस है, इसमें जो किसी ने तमन्ना की है ना, बेशक दुआ न करें। आज की शब में दुआ की जरूरत नहीं, कल दिन में दुआ की जरूरत नहीं। आज आपके लिए दुआ कासिम की माँ करेगी, आज आपके लिए दुआ वो बीवी करेगी। माए बच्चों को तावीज़ पहनाती है कि बच्चे बच जाए। कासिम की माँ ने यतीम को तावीज़ पहनाया कि यतीम मर जाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अजलुकुम अला ज़हरा। जब हेजिटेट किया हुसैन इब्न अली ने इजाजत देने से, तो कासिम आए हैं अपनी माँ के पास। अम्मा से कहते हैं, अम्मा चचा इजाजत नहीं देते। ख्याल आया उम्मे फरवा को, वारिस ने जाते वक्त एक तावीज़ दिया था कि कासिम के पहना देना, और जब मेरा भाई करबला में अकेला हो जाए और कासिम को इज़्न जिहाद न दे तो ये तहरीर पढ़ा देना। दोनों माँ बेटा चले हैं। मौलिक ने अजब नक्शा कशी की, जैसे मिना में कुर्बानी को लेकर हाजी चलता है, ऐसे बेवे हसन अपने यतीम को लेके कुर्बानी आगे होती है। हाजी पीछे होता है, बेटा आगे है, माँ पीछे है। जैसे ही हुसैन ने भाभी को आते देखा, हुसैन से कुर्सी छूट गई। और सलामत रखे, मौला बहादुर शाह देते एक मर्तबा खड़े होके कहते, भाभी कैसे तकलीफ फरमाई। बीबी बोली नहीं। बीबी ने एक तहरीर हुसैन की आगोश में रख दी। हुसैन ने जो तहरीर को पढ़ा, देर तक मदीना का रुख करके रोते रहे। बार बार ये कहते थे, भैया आपको मेरी गुर्बत का इतना ख्याल, आपको मेरी गुर्बत का इतना एहसास था। तहरीर यही थी कि मेरे भाई हुसैन जब कुर्बानियां जाने लगे तो मेरे यतीम को महरूम न करना। अल्लाहु अकबर। अजलुकुम अला ज़हरा। आखिर हुसैन मजबूर हो गए, इज़्न जिहाद तो ले लिया, मगर सिचुएशन बड़ी अजीब पैदा हो गई। दिलों में हाथ रखना बुजुर्गों, जवानों, अजीब सिचुएशन पैदा हो गई। मौलिक ने लिखा कि जैसी इजाजत दे दी ना, हुसैन कुर्सी से उठ खड़े हुए, कासिम को बगलगीर हुए, कासिम की गले में बाहें डाल दी, कासिम ने चचा के गले में बाहें डाल दी। रावी ने लिखा, लग गया बका हत्ता गोशिया अलैहिमा। दोनों ने जो एक दूसरे के गले में बाहें डाली, इतना क्रिया किया दोनों ने कि दोनों वश खा के गिरे। दाएं हुसैन गिरे, बाएं कासिम गिरे। और जो बेहोश होता है, आप समझते हैं, उसके मुंह पे पानी छिड़का जाता है। गरीबों के खेमे में एक बूंद असर के लिए नहीं। बीबी ज़ैनब हुसैन से लिपटी, अब्बास कासिम से लिपटे। ज़ैनब के आंसू हुसैन के चेहरे पे गए, गाजी के आंसू कासिम के चेहरे पे गए। दोनों को जज़ाकल्लाह, इफ़ाक़त। जब भेजने लगे, अब सिरे ढूंढी गए, सिरा ढूंढी, कोई सिरा कासिम के पूरी नहीं आई। इतने छोटे थे कासिम। सिरा होती है करियल जवानों के लिए, सिरा मासूम यतीम बच्चों के लिए नहीं होती। कोई सिरा पूरी नहीं आई। अब तो सवार किया घोड़े पे और चंद कदम चले तो मौला ने वापस बुला लिया। वापस इसलिए बुलाया कि रिकाबों से पांव
امام بارگاہ عمران شاہ کے امام بارگاہ مجلس پڑھی تھی، اور یہ جملہ میں نے پڑھا تھا، یہ جملہ جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے حضرت قاسم کی قسم، حسن مجتبیٰ کی قسم، عمران